اگر آپ اپنے آپ کو ناکام سمجھتے ہو تو وہ آپ سمجھ رہے ہو، دوسرا نہیں سمجھ رہا یہ چیز. دوسرا آپ کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہا ہے مگر آپ ناکام نہیں ہو، آپ کامیاب ہو. کسی نہ کسی جگہ پہ کسی نہ کسی مقام پہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب آپ اپنے آپ کو دیکھو گے تو آپ کو اپنے آپ پہ خود فخر ہوگا کہ یار میں دوسروں سے اچھا تھا. مگر وہ وقت آپ کو بتانے والا کوئی نہیں ہے. وہ کیوں بتانے والا نہیں ہے؟ کیونکہ دوسرے کو آپ کی حقیقت نظر ہی نہیں آتی کہ آپ کتنا آگے بڑھ سکتے ہو اور کتنا آپ کے اندر اسٹیمنا ہے. لو فار سم ونز ہرٹ ناٹ دیئر تھنگس. لوگوں سے محبت کرو نہ کہ ان کی چیزوں سے. ہوتا کیا ہے، ایکسپیکٹیشن ہم لوگ جو ہے نا بہت جلدی لگا لیتے ہیں. ایکسپیکٹیشن سے کیا ہوتا ہے؟ خامیاں پیدا ہوتی ہیں. اب ایک مثال ہے، یہاں پہ ایک انوائرمنٹ بنا ہوا ہے، میں نے آپ لوگ کو بولا آپ لوگ یہاں پر آئے، اگر نہیں آتے تو میرا ایکسپیکٹیشن آپ سے جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ یار دیکھو میں نے بلایا تھا آئے نہیں. یہ ایکسپیکٹیشن اپنے ذہن سے آپ لوگ ختم کریں. اگر آپ لوگ نہیں بھی آتے تو میں نے اپنا 11:30 بجے کا ٹائم جو میں نے رکھا تھا، 11 بجے کا ٹائم تھا، 11:30 بجے میں اسٹارٹ کر دیتا، 12 بجے شوٹ ختم ہو جاتی. مگر آپ لوگ آ گئے تو میں نے 11:30 سے 12:30 کا ٹائم ایکسٹینڈ کر دیا. یعنی ایک سال اپنا 1 گھنٹے کا جو میرا ٹائم پیریڈ تھا وہ میں نے اپنا رکھ لیا فوکس. اب کوئی اگر آپ سے یہ بات پوچھے کہ تم بھائی مسلمان تو ہو گئے، کیا تمہیں یہ پتا ہے کہ اللہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے تمہاری؟ کیا آپ بتا سکتے ہو مجھے؟ ایک مسلمان ہونے کے ناطے صرف آپ اتنی گواہی دے سکتے ہو کہ بھائی اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں. اللہ جو ہے وہ دکھتا نہیں ہے ہمیں، مگر ہم اللہ پہ جو ہے نا ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں. صرف اتنا ہی کافی ہوگا کسی کو مسلمان بنانے کے لیے، کافی ہوگا. ایک ویڈیو فوٹیج آپ کو میں دکھاتا ہوں، اس میں آپ لوگ کا مائنڈ کس طریقے سے دیکھنا اوپن ہوگا، کیونکہ آپ لوگ کی سوچ، آپ لوگ کا دماغ بہت اوپر ہے. اللہ نے آپ کو کوئی بھی ایسا، کوئی بھی دنیا میں جو شخص پیدا ہوتا ہے نا بے مقصد، کسی کو بھی وہ خلق نہیں کرتا، کسی کو بھی خلق نہیں کرتا. یہاں تک کہ ایک مچھلی کو بھی، ایک مچھلی کی اگر ہے گی نا تو اس کو بھی وہ رزق دے رہا ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے. آپ دنیا میں پیدا ہوئے، آپ کے لیے تو فنا ایک چیز ہوتا ہے نا اللہ میں، تو وہ انسان کو ہو جانا چاہیے. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کوئی انسان اگر یہ بولتا ہے کہ میں کروڑ پتی نہیں ہوں، تو آپ تو کروڑ پتی آلریڈی پیدا ہوئے ہو. کیسے پیدا ہوا؟ ابھی ایک مثال ہے، میں آپ کے سامنے ابھی کھڑا ہوں، میں آپ سے بولتا ہوں یار تمہاری یہ 2 آنکھیں ہیں گی، میں تمہیں ابھی 50,000 روپے دینے کے لیے تیار ہوں، تم مجھے 2 اپنی آنکھیں تو دے دو. کیا کبھی بھی نہیں دو گے، کبھی بھی نہیں. کیوں نہیں دو گے بھائی؟ چلو 50,000 چھوٹی رقم ہے، 50 لاکھ دے دو گے اپنی آنکھیں؟ رہو گے زندگی بھر اندھے؟ قدرت نے آپ کو ویسے ہی کروڑ پتی ارب پتی بنا دیا ہے. فوکس اس چیز پہ نہیں کرنا ہے. دیکھو پیسہ مان لیا کہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، بہت بڑی چیز ہے پیسہ، کہ پیسے سے آپ کسی کی مدد بھی کر سکتے ہو، اپنے آپ کو آگے. کون کہہ رہا ہے کہ آپ آگے نہیں بڑھو؟ آگے بڑھو، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچو کہ آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ تمہیں اپنی لائف میں کیا کرنا ہے. آگے 4 سال محنت کرو گے تو آنے والے 40 سالوں میں تمہارا نام ہوگا، یا 40 سال محنت کرو گے آنے والے 4 سال میں مر جاؤ گے. روزانہ لوگ دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں، روزانہ لوگ دنیا میں مر رہے ہیں، نام صرف انہی کا باقی رہتا ہے جو دوسروں کے کام آتے ہیں. صرف انہی کا نام باقی رہتا ہے اور سب نام ختم ہو جاتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح ہے بھائی، وہ آئے، ان کو کیا ضرورت پڑی تھی ملک بنانے کی، اتنا سب کچھ کرنے کی؟ ان کے پاس پیسے کی کمی تھی؟ خاندانی رئیس تھے بھائی، لائر تھے، بیرسٹر تھے. کیا ضرورت پڑی تھی ان کو ملک کی آزادی کی؟ اور وہ آزادی بھی انہوں نے آخری وقت، ان کو اسٹیج میں لاسٹ اسٹیج کی بالکل جو ہے نا ٹی وی تھی، جو ان کا وقت چل رہا تھا لاسٹ اسٹیج کی، اور اس وقت ان کو جب وہ مرے تھے، جب ان کی وفات ہوئی تھی، تو بیسٹ کیپ پولیٹیکل ایوارڈ ان کو دیا گیا تھا. صرف اس بیس پہ، صرف اس بیس پہ. اگر وہ دنیا کو بتا دیتے کہ ان کو لاسٹ اسٹیج کی ٹی وی ہے تو شاید یہ ملک بھی آزاد نہیں ہوتا. آپ جو کہتے ہو اتنے مزے سے کہ بھائی ملک آزاد ہو گیا مگر ہم تو آزاد نہیں ہیں، کیونکہ آپ آزادی چاہتے ہی نہیں ہو. آپ خود آزادی نہیں چاہتے ہو. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تمہیں کوئی آگے سے بولنے والا ہی نہیں ہے. جب میں آپ کی عمر پہ تھا تو میرا بھی فوکس اس چیز پہ رہتا تھا کہ یار مجھے کوئی سمجھائے، مجھے کوئی بولے. مگر میں اس مقام پہ اپنے آپ کو آج لے کر آیا ہوں کہ میری ذات سے اگر کسی کو فائدہ پہنچے، میری ذات سے اگر میرے ہم وطنوں کو فائدہ پہنچے تو میں اس سے کوئی بھی گریز نہیں کروں گا. اس لیے میں نے یہ سیمینار کی نہ ہی کوئی فیس رکھی، نہ ہی کوئی پیسے لگے، اور انشاءاللہ میری نیت صاف ہے. میں آنے والے وقتوں میں 4 یا 40 بھی اگر ہو جائیں تو میں آرگنائز خود ہی کروں گا.
کچھ بھی نہیں، اور نہ اس میں کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہوگی، نہ پبلسٹی ہوگی. یہ بالکل ہمارے لوگوں کے لیے بالکل فری سیمینار ہوگا، بالکل فری سیمینار. جو چاہے اس میں جس وقت چاہے آ سکتا ہے، اور اس میں کوئی باؤنڈریز یا بندش نہیں ہے کہ آپ لڑکے ہو تو آپ لڑکے ہی آؤ گے، لڑکی نہیں آ سکتی. سب آ سکتے ہیں بھائی، سب آ سکتے ہیں. اسلام نے سب کو برابر کا درجہ دیا ہے. دلیل یہاں سے دے سکتا ہوں، حج کرنے کے لیے آپ جاتے ہو، عمرے کے لیے آپ جاتے ہو، اس وقت لیڈیز اور جینٹس سب ساتھ ہی ہوتے ہیں. پردہ ہوتا ہے اس وقت؟ کیا بالکل بھی نہیں ہوتا. تو آپ اپنی چیز سے یہ چیز نکالو کہ یار ہم لوگ ہوں گے تو وہ لڑکی ہوگی تو وہ پتہ نہیں کیا سمجھے گی، کیا سوچے گی. یار اس کی سوچ کو آپ چھوڑو، آپ کو اپنی لائف میں آگے بڑھنا ہے، اپنی لائف میں آپ کو کچھ کرنا ہے.